فضل سے ملی ہوئی رہائی۔ ہمیں غیر ایمانداروں کو خدا کے فضل پر جو اس نے ساری انسانیت پر کیا شکر گزاری کرنے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ اصول ایک دوسرے واقعے سے قیام میں آیا جسے لوکا رسول کے انجیلی بیان کے علاوہ کسی اور انجیل میں محفوظ نہ کیا گیا۔ در حقیقت لوکا رسول نے بے شمار ان چیزوں کو محفوظ کیا جو باقی کئی اناجیل میں نہیں ملتی۔ مثلاً لوکا کے انجیلی بیان میں ہمیں 18 تمثیلیں ملتی ہیں جو آپ کو دوسری اناجیل میں نہیں ملیں گی، لیکن یہ کوئی تمثیل نہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک سچا واقعہ ہے جو وقوع پذیر ہوا، اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یسوع اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے یروشلم کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنا سفر گلیل سے ہوتے ہوئے سامریہ، پھر یہودیہ سے گزرتے ہوئے اور آخر میں یروشلم پر اختتام پذیر کیا۔ لیکن لوکا کی انجیل کے 17 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑھی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ دوسرے الفاظ میں یسوع مسیح سامریہ کے علاقے سے گزرے جو یہودیوں کے لیے ممنوع علاقہ تھا۔ انہیں سامریوں سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن یسوع کو تھا، اور جب وہ سامریہ میں آتا ہے تو اسے وہ 10 آدمی جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہیں ملے۔ ابھی وہ یسوع مسیح سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ایسی بیماری ہونے پر انہیں تنہا کر دیا جاتا تھا۔ اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہر کوئی اس سے خوفزدہ رہتا تھا۔ اگر اس بیماری کی چھان بین کی جائے تو کوڑھ کا مرض آج بھی موجود ہے، لیکن اب یہ بیماری قابل علاج ہے، اور اب یہ اتنی زیادہ بھی خطرناک نہیں رہی، لیکن وہ اس بات کو نہ جانتے تھے، اور وہ واقعی یہ خوفناک بیماری تھی، اور تبھی وہ اس سے فاصلہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یسوع کو دیکھا، وہ یسوع مسیح کے بارے میں سن چکے تھے، اور انہوں نے رحم کے لیے فریاد کی۔ لوکا رسول کی انجیل کے 17 باب کی 14ویں آیت میں یسوع کی فوری ہمدردانہ رویے پر دھیان دیں۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ اب اس خاص موقع پر دھیان دیں کہ کلام مقدس ان کے ایماندار ہونے کی حقیقت کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں دیتا۔ حقیقت میں یہاں اس بات کا بھی کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ وہ واقعی یسوع مسیح کو جانتے تھے کہ وہ کون تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ بے شک وہ وہاں بھی خدا کا بیٹا ہی تھا۔ وہ خدا جو جسم اختیار کر کے زمین پر آیا، اس خاص واقعے میں انہوں نے تب شفا پائی جب ان سبوں نے وہ سب کیا جیسا کرنے کا حکم یسوع مسیح نے انہیں دیا تھا۔ لیکن یہاں سامریہ کے لوگوں کے رویے پر غور کریں۔ اصل میں تاریخ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے 9 اشخاص یہودی تھے، اگرچہ وہ سب سامریہ میں تھے، جبکہ ان میں سے صرف ایک شخص ہی سامری تھا جنہیں شاید ان کے ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا اور انہیں کہا، جاؤ سامریہ کے علاقے میں جا کر رہو۔ غور کریں کہ لوکا 17 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں کیا واقعہ پیش آیا۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اور لوکا رسول آخر میں لکھتے ہیں، اور وہ سامری تھا۔ لوکا رسول ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرانا چاہتے تھے، اور یہ نہایت دلچسپ بات تھی کیونکہ وہ خود غیر یہودی تھا۔ وہ سامری تو نہ تھا، پر وہ ایک غیر یہودی تھا جسے خدا نے اس سب واقعے کو قلم بند کرنے کے لیے چنا۔ اور یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے کہ لوکا رسول معاشرے میں موجود کمزور طبقے کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ آپ لوکا رسول کے تمام انجیلی بیان میں اس جھلک کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں یقیناً اس کوڑھ زدہ علاقے کے پسماندہ لوگوں کے گروہ کا ہی ذکر کیا گیا، اور وہاں وہ سامری بھی تھا۔ آگے بھی ہم سامری شخص کو یسوع کے پاس واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں اسے یسوع کی دائمی شفقت کے نام سے محفوظ کروں گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے باب 17 کی 17 سے 19 آیات میں کہا، یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے انہیں شفا بخشی تو وہ ایک محض جسمانی تندرستگی کا عمل تھا۔ اس عمل کا ان کی روح اور نجات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن جب وہ شخص واپس آیا اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے یسوع کے مسیح ہونے کا اعتراف کیا تو اس بات سے اس سامری کی روحانی
وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایمان یعنی ایمان کے فضل کے بغیر کوئی نجات حاصل نہیں کر سکا۔ اور پھر ہمارے پاس یہ حیران کن کہانی سامنے آتی ہے۔ روحانی شفاعت۔ میں اس اصول کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے۔ ہمیں غیر ایمانداروں کو خدا کے عام فضل پر جو اس نے ساری انسانیت پر کیا شکر گزاری کرنے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان 10 کے ذریعے ساری انسانیت کی نمائندگی کی گئی، اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن خدا ان سب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج کل دنیا میں ہمیں ہر طرف خدا کا عام فضل نظر آتا ہے۔ زندگی کی تمام نعمتیں فضل ہی کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر کہیں تو تمام لوگوں پر وہ اپنا سورج چمکاتا ہے اور مینہ برساتا ہے، یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں پر، جس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں۔ خدا کا عام فضل، اور بنیادی طور پر ہمیں غیر ایمانداروں کو خدا کے اس عام فضل کے لیے شکر گزاری کرنے پر ابھارنا چاہیے، لیکن عام فضل کو خاص فضل کی جگہ نہ دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسے وہ شخص جس نے جسمانی طور پر شفا حاصل کی لیکن بعد میں ایمان کے ذریعے اس کی روح کی شفاعت ہوئی۔ اور یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگرچہ اس کا شفا یابی پر اتنا ایمان نہ تھا، پھر بھی اس کے ایمان نے اسے بچایا تاکہ وہ ابدی زندگی کا وارث ہو۔ وہ لوگ جو سامریہ سے کبھی گزرتے نہ تھے کیونکہ وہ سامریوں کو اپنے مقابل کچھ سمجھتے نہ تھے، کلام ان شاگردوں کو ایک نہایت مضبوط پیغام دے رہا تھا۔ کیا آپ کو یوحنا کی انجیل 9 باب یاد ہے، جب یسوع نے کہا ہم سامریہ کے علاقے میں سے گزریں گے اور کنویں پر ایک سامری عورت سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور شاگرد اس وقت حواس باختہ ہو گئے کیونکہ اس کا سامریوں سے بات کرنے کا کیا کام، وہ بھی ایک عورت سے، ایک بد کردار عورت سے۔ اور یقیناً اس کہانی سے ان آدمیوں نے وہ تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہوگا۔ یقیناً انہوں نے ایسا کیا بھی، اگرچہ ان واقعات کو ہوئے بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب وہ واپس سامریہ کے علاقے میں ہے اور خدا سامریوں کے پاس امید کا پیغام لے کر پہنچا۔ یہاں ہمیں عمل میں لانے والا سوال جنم لیتا ہے، غیر ایمانداروں کی خدمت کرتے وقت ہم کیسے اس اصول کو لاگو کر سکتے ہیں؟ تاہم جیسا میں نے پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کی کہ ہم یقینی طور پر غیر ایمانداروں کو ایسے حالات میں شامل کر سکتے ہیں جہاں وہ ان سب باتوں کے لیے جو خدا نے ان کی زندگی میں کیے شکر گزاری کے ساتھ شریک ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہم تک پہنچنے کے لیے راہ تیار کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس عام فضل کو جو اس نے ہمیں دیا ہم تک پہنچانے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہمیں رومیو کے نام خط پہلے باب کی 20ویں آیت کے مضبوط کلام میں ملتی ہے۔ قدرت میں محفوظ خدا کا مکاشفہ، اس کی اندیکھی صفتیں، یعنی خدا کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ دیکھیں کہ خدا اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنے لوگوں تک رسائی کر رہا ہے، اور اس کی تخلیق کا ایک اہم حصہ انسانیت ہے۔ میرے خیال میں جو بات خدا ہم سے بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کو ایک نوزائیدہ بچے کی اس دنیا میں آنے کے حوالے سے بیان کرنا آسان ہوگا۔ آپ اس بچے کو پہلی بار سانس لیتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اپنی ماں کے رحم سے آیا ہے۔ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اور انگلیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ ہر اس لحاظ سے اس ایک خلیے کو دیکھتے ہیں جو پہلے ٹوٹا اور پھر تعداد میں بڑھتا چلا گیا۔ کئی ہزاروں خلیوں نے اس جیتی جان کو جنم دیا۔ دیکھیں، جب کبھی خدا ایک انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ دراصل وہ کون ہے۔ آپ کو واپس باغ عدن لے جاتا ہے جب خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا، جو اس حقیقت کی ایک عظیم گواہی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہم ان مواقعوں کے ذریعے غیر ایمانداروں کو خدا کی مخلوقات کے تعلق سے زیادہ قریب سے جاننے کے لیے ایک وسیع راہ مہیا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایلن اور میں دلاس میں پہلی بار گئے، ہم اپنے پڑوسیوں کو ملنا چاہتے تھے، اور یہ شاید کافی سال پہلے کی بات ہوگی۔ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ، جو اب موڈی انسٹیٹیوٹ آف سائنس کی ایک شاخ نہیں رہی، لیکن ڈاکٹر ایرن مون نے سائنس سے تعلق رکھتی ہوئی بے شمار فلمیں کی۔ ان میں سے ایک فلم کا نام خلقت کا خدا تھا، اور بعد میں کئی تکنیکات کے ذریعے یہ دیکھنے
کی بھی کوشش کی کہ خدا نے کیسے مختلف اشیاء کو خلق کیا۔ اگر کئی سال پہلے اپنی فوٹوگرافی یعنی وقفہ جاتی فوٹوگرافی کے ذریعے، جو کہ ایک فلم کی حیران کن کامیابی تھی، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بلا کر انہیں وہ فلم اپنے عقبی صحن میں دکھائی، اس کے بعد ایک اور فلم جس کا نام شہد کی مکھیوں کا شہر تھا وہ بھی دکھائی، جس سے صرف شہد کی مکھیوں کے بارے میں معلومات دی گئی تھی۔ اور ویسے بھی شہد کی مکھیوں کے بنائے ہوئے گھر بھی اسی نسخے سے بنائے جاتے ہیں جس سے پلوں کی تعمیر کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں وہ نہ گریں۔ جب آپ ان کے چھتیں بنانے کے طریقے پر غور کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک حیران کن عمل ہے۔ اس بارے میں ایک فلم بھی موجود ہے، لہو زندگی کا سرخ دریا، اور کیسے لہو انسانی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس تعلق کو بیان کرتا ہے کہ کیسے یسوع مسیح نے ہماری نجات کی خاطر کروس پر صلیب پر اپنا خون بہایا۔ تاہم ہمارے پڑوس میں ایک ملحد تھی، وہ خدا پر یقین رکھنے کے اپنے عقیدے پر آزادانہ بات نہ کرتی تھی۔ بالآخر ہم نے اسے یسوع مسیح پر ایمان لاتے دیکھا، نہ صرف خدا کی قدرت کے افشاں ہونے پر بلکہ ہماری مہمان نوازی اور پھر بائبل کی تعلیم سے جو ہم نے ان کے درمیان رائج کی، اور پھر وہ خدا کے پاس آئی جبکہ خدا نے ان سب حالات کو اسے مسیح تک لانے کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے ہمیں اس اصول کو جو خدا کی تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں غیر ایمانداروں کو خدا کے فضل پر جو اس نے ساری انسانیت پر کیا شکر گزاری کرنے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔